السلام علیکم، دس از جمیلہ اینڈ یو آر واچنگ نیشنل سیکیورٹی۔ آج 23 مارچ ہے، پاکستان ریزولیوشن ڈے۔ آج کا وہ دن تھا جب پاکستان کو ایک علیحدہ اسلامی ملک جو ہے بنانے کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی۔ پاکستان نے اس 70 سالہ جو آزادی کا دور ہے اس میں کیا کھویا کیا پایا، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنرل امجد شعیب صاحب، جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ اور السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آج ایک بہت بڑا دن ہے اوبیسلی کہ قرارداد پاکستان آج کے دن پیش ہوئی تھی، تو میں آپ سے، کیونکہ ہمارا ٹاپک اس طرح کا ہے، ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے بھی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، تو ہم سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیراڈائم جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کے وہ کس طرح چینج ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل، ان میں اگر آپ 1947 سے دیکھیں تو ایکسٹرنل سیکیورٹی میں تو آپ کو یہ جو ایکسٹرنل تھریٹس تھیں آپ کو، اس میں تو زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی، میگنیچیوڈ بڑھتا رہا، لیکن تھریٹ ڈائمینشنز وہی ہیں۔ لیکن جو انٹرنل تھریٹ تھی، اس میں تبدیلیاں آتی نہیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ کبھی بعض علاقوں میں فورن سپانسرڈ انسرجنسیز آ گئیں، بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ ابھرنے کی کوشش اس نے کی، وہ بھی باہر سے ہی سپانسر ہوتی نہیں۔ پھر لنگوسٹک بھی ہوا، ایشوز آئے، اس پہ بھی لنگوسٹک پولیٹیکل پارٹیز، پروونشلزم آیا۔ اس سے کچھ انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز آپ کے بنتے رہے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا، غربت تھی، ریسورسز کی بہت کمی تھی، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک جذبہ تھا اور لوگ اس وقت ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے تھے۔ نہ سیکٹیرینزم تھا، نہ پروونشلزم تھا، نہ لنگوسٹک پرابلم تھی، اور ایک زیادہ یونٹی اور قوم نظر آتی تھی اکٹھی۔ پھر بعض طبقوں نے اپنے مفادات کے لیے لنگوسٹک بنیادوں پہ کوئی پارٹی بنا لی، تو اس کو شروع ہو گئے وہ اپنی ایک علیحدہ آئیڈینٹی۔ اسی طرح کسی نے سیکٹیرین ایشو کھڑا کیا۔ بعض پارٹیز جو تھیں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ایک پروونشل سلوگن کے ساتھ بنا لی، اور وہ پروونشلزم آنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو سوسائٹی کے لیے ایک، یا آپ کے نیشن ہوڈ کے لیے بہت ہی بری تھیں، ڈیوائسو تھیں، جو ڈیوائڈ کر رہی تھیں قوم کو۔ سو اس کی وجہ سے بھی آپ کو انٹرنل تھریٹس جو ہیں وہ مختلف شکل میں ابھرتی نظر آئی، جو آج موجود ہیں۔ بہت حد تک آپ نے ان پہ قابو پایا، جس طرح ابھی ایکسٹریمزم ہے، جیسے بھی اب یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے، یہ پیورلی ایتھنک بنیادوں پہ کام کر رہی ہے، جبکہ یہ پشتون کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پرابلم اٹھی تھی فاٹا سے، اور فاٹا میں آپ نے کہا کہ جی ہمیں حقوق چاہیے، مین سٹریمنگ، یہ وہ سارا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ آبجیکٹیوز کچھ اور ہیں، تو آپ نے فاٹا کے رائٹس کی بات کرتے کرتے اس کو پشتون بنا دیا، چونکہ دیٹ گیوز یو اے لارجر کینوس جس پہ آپ پینٹ کر سکتے ہیں یہ اپنی سچویشن۔ اب وہاں پہ جو کے پی کے ہے، جو بنیادی طور پہ پشتونوں کی جگہ تھی، وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے، پروونس میں وہ کوئی بھی ہو، ان کی حکومت ہے، ان کے لوگ ہیں، وہ جس طرح بھی ان کے رائٹس اسی طرح وہاں پہ مل رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے فیڈریشن میں ان کو حصہ ملا، فیڈریشن میں اکثر پختون ہیں جو بہت بڑے بڑے منسٹریاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ، یعنی اگر کے پی کے بعد کہیں سب سے زیادہ پشتون آبادی موجود ہے تو وہ کراچی میں، تو وہاں بھی ان کو کوئی ڈسٹنکشن نہیں، وہ اپنے کاروبار اور چیزیں چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل یونٹی کو تھریٹ کے طور پہ ابھرتی ہیں، اور ان کے پیچھے اگر جھانکا جائے تو لازماً کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کو جو آج کے دور میں اہمیت زیادہ ملی ہے، اور جس سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے جو آپ پوچھ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ میڈیا بہت زیادہ پہلے سے وائبرنٹ ہے، ایکٹیو ہے، اور میڈیا کی ایکسیس جو ہے وہ کسی زمانے میں بڑے سلیکٹڈ لوگوں کو ہوتی تھی، آج ہر کسی کو ہے۔ سوشل میڈیا نے آپ کو ملٹیپل چینل، اور سوشل میڈیا نے بھی آپ کو کنیکٹ کر کے رکھ دیا، جو آپ اپنا میسج پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ اس چیز نے جو آپ کو ففتھ جنریشن وار، ایک ہائبرڈ وار کی تھریٹ پیش کی ہے، کر دی ہے آپ کے لیے کریٹ، وہ آج کا چیلنج زیادہ سیریس ہے، جہاں پہ
by bombarding the minds of the people with various types of vested interest کے جو various narratives ہیں ہو رہے ہیں ابھی پچھلے narratives بالکل یعنی it's a war of narratives کہ آپ کو ایسے narratives آ رہے ہیں جن پہ مختلف ڈائریکشن سے مختلف میڈیا سورسز سے آپ کو وہ اندر انجیکٹ کیے جاتے ہیں جس سے لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ سرورٹ ہو جاتے ہیں. یعنی ان میں سب سے امپورٹنٹ اور پاپولر چیز جو آج ہے وہ ہے آپ کے عوام اور آپ کی آرم فورسز کے درمیان ایک اختلاف پیدا کرنا, مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ جنرل صاحب ہم ایک بریک لیں گے اور بریک پہ آنے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ہمسایہ ملک ہے اس سے ہمیں کس طرح کی ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کس طرح کی تھریٹ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جنرل صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ابھی ریسنٹلی جو پاک انڈیا جو کشیدگی ایک چلی آ رہی ہے ابھی بھی وہ اس طرح ختم تو نہیں ہوئی لیکن ایک کہا جا رہا تھا کہ جو 2 طیارے پاکستان نے گرائے ان کے اس میں ایک کوئی اسرائیلی پائلٹ بھی تھا, وہ تھا یا نہیں تھا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارا سیکیورٹی انویلپ ہے یا جو ہمارا وار تھیٹر ہے اگر ہم اسرائیل کو انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ کیا ورلڈ وائڈ ہو گیا ہے یا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ میں آؤٹ رائٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اسرائیلی پائلٹ کوئی نہیں تھا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی تھا. لیکن اسرائیل اس وقت اس گیم کا مکمل طور پہ پارٹنر ہے. ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ کی ہے انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کے مفادات ہیں کہ اس کو ہارڈ کیش میں پیسے مل رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی بیچتا ہے, اور انڈیا فیوریٹ ہے امریکہ کا بھی, لہٰذا اسرائیل کو اس چیز کے اوپر امریکنز کی طرف سے بھی ایک انکریجمنٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھائیں. تو امریکہ, اسرائیل اور انڈیا یہ ایک نیکسس ہے جو کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے بنایا, لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم اس ریجن میں موجود ہیں جہاں انڈیا ہے تو اس کا سارا امپیکٹ ہمارے اوپر آتا ہے. ہم نے اس ریجن میں ایک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی مینٹین کی ہوئی تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایک کریڈیبل ڈیٹرنس رکھ کے, لیکن وہ اسٹیبلٹی پہلے ہی ہم نے خاصی مشکل سے, کیونکہ ہمارے فائنینشیل ریسورسز لمیٹڈ ہیں تو ہم نے بڑی مشکل سے وہ مینٹین کی ہوئی تھی. لیکن جب اس میدان میں اسرائیل بھی کود گیا انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کی سپورٹ بھی آ گئی تو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی جو ہے وہ اب خطرے میں ہے. بالکل, میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہمارے اکنامک ایشوز بھی ہیں اور ابھی آپ انٹرنل تھریٹس کی بات کر رہے تھے, ایکسٹریمزم ہے, نیریٹو کی جنگ ہے, تو یہ اتنے ڈھیر سارے چیلنجز جو انٹرنل ہیں ہمیں, اس میں پاکستان کیسے سسٹین کرے گا؟ دیکھیں پاکستان کا یہ آپ سمجھیے کہ ہماری صلاحیتیں بڑی ہیں, ہمیں چیلنجز بھی بہت ہیں, لیکن سروائیول آپ کی صرف اور صرف آپ کی انٹرنل یونٹی میں ہے. اگر آپ یونائٹڈ ہیں, اکٹھے ہیں فار اے کامن کاز, تو پھر تو آپ کو اتنے ایشوز نہیں آئیں گے, کیونکہ فورسیبل فیوچر میں آپ کی جو ڈیٹرنس ہے وہ ایفیکٹو رہے گی. اگر کنونشنل سائڈ پہ آپ کی ڈیٹرنس جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں رہتی, جو آج ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے انڈیا کی کنونشنل سپیریورٹی کی میتھ کو توڑ دیا. اس سٹیج کے اوپر جو لیمیٹڈ ایکشن وہ کرنا چاہتے تھے اپنی کنونشنل فورسز یوز کر کے, وہ ہم نے اس کو اس غبارے کو ہم نے اڑا دیا, وہ سکسیسفل نہیں ہوئی. لیکن اگر کل کو ان کی کنونشنل سپیریورٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ہم وہ بیلنس مینٹین نہیں کر سکتے, تو ڈیفینیٹلی ہم نے ان کنونشنل سائڈ پہ ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. جو نان کنونشنل ہمارے مینز ہیں اس میں ہماری سپیریورٹی یا پیرٹی رہے گی. اس میں آئی تھنک جیسے میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں پاکستان بہت ایڈوانسڈ ہے, اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو اٹس اے ویری ویری آئی وڈ سے سوفسٹیکیٹڈ فائن ٹیکنالوجی. لائک آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ ہاں, تو اس لیے ہم ہونا تو یہ چاہیے دنیا میں کہ آپ کنونشنل پیرٹی مینٹین کریں, اس کی اسٹیبلٹی رکھیں تاکہ کبھی بھی آپ کو نان کنونشنل سائٹ پہ جانا نہ پڑے. لیکن مجبوری ہے, کیونکہ آپ اگر ایک اتنے بہت بڑے ملک کے سامنے کھڑے ہیں اور پھر اس کو دنیا کی سپر پاور اور اس کے چہیتے وہ سارے اس کی مدد اگر کر رہے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو کسی ایسے سولوشن کی طرف جانا پڑتا ہے جو کہنے کو نان کنونشنل ہے,
بٹ دین اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور سروائول. آپ کی سروائول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ بس سارا فلسفہ ریجن میں پاکستان امپورٹنٹ. یونٹی اس لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو ان پالیسیز میں سپورٹ چاہیے ہوگی, آرم فورسز کو ان پالیسیز میں سپورٹ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی بھی آرم فورسز جنگ نہیں لڑ سکتی جب تک کہ پوری قوم متحد نہیں ہوتی. بالکل یونٹی کی بالکل ہمیں ضرورت ہے, اور سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ ہر کنٹری کا ہوتا ہے. ہمارے ملک کا کیا ہے, اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی جنرل صاحب, ہر کنٹری کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہے. ہمارے میں آرم فورسز کو سمجھا جاتا ہے, اور بالکل ہے بھی. لائک کہ ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا, اس میں میں کہتی ہوں کہ شاید میں نے جتنا ٹائم گزارا, جب سے میں پیدا ہوئی ہوں, ہمارے بڑے بتاتے ہوتے تھے کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے ملک حاصل کیا, تو ان کی باتیں تھوڑی لگتی تھیں کہ اچھا ٹھیک ہے بات کریں. لیکن ابھی یہ جو ٹائم آیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ساری اس چیز کو ایکسپیرینس کیا, تو آرمی کی قدر جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے, اور عزت بڑھ گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے کسی اور انسٹیٹیوشن کو شفٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اصولاً تو سینٹر آف گریوٹی آپ کی پارلیمنٹ ہونی چاہیے. ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں پارلیمنٹ کو ایک رول پلے کرنا چاہیے. بالکل, میں یہی پوچھ رہی ہوں کسی اور جو انسٹیٹیوشن ہے ان کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک ٹرانزیٹری پیریڈ سے گزر رہے ہیں جہاں گریجولی یہ جا رہی ہے. اب بات یہ ہے, یہاں 2-3 ایسی پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے سینٹر آف گریوٹی آج بھی آپ کی آرمی میں موجود ہے, اور اس کی بہت بڑی کمپلشن تو باہر کی تھریٹس ہیں جو آپ کو نیچرلی سروائیول کے لیے آپ کے چیلنجز ہیں. اس کی وجہ سے آپ نیچرلی جو آپ کے سیکورٹی پیراڈائمز ہیں اس کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بہت اہلیت رکھنے والے لوگ نہیں پہنچے ابھی تک. یہ پروسیس چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ کل کو اچھے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ وہاں جائیں. لیکن سر کرنٹ گورنمنٹ میں تو ابھی کافی ایسے لوگ آئے ہیں کہ لائک یہ سلسلہ تو سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے کہ کافی پڑھے لکھے لوگ. یہ نہیں ہے کہ ساری پارلیمنٹ ہی ان پڑھ رہی ہے, ایسے وہ نہیں. آفٹر آل پارلیمنٹ کا جو انگوٹھا چھاپتے ہیں ان کی ریشو کم ہو گئی, وہ ریشو کم. لیکن آپ یوں دیکھیے نا, آپ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس جو ہیں اس میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کو مانیٹر کریں. دیر آر 3 things which you have to monitor. ایک تو یہ ہے کہ کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈسکشن میں, کیونکہ پارلیمنٹ میں سب کی, ہم جب کہتے ہیں کہ کلیکٹیو وزڈم وہاں پہ ہے تو پھر سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, آئیڈیاز, سب کے آئیڈیاز آنے چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بولتے ہیں اور زیادہ تر خاموش تماشائی ہیں. وہ خاموشی ان کی اسی لیے ہے کہ یا ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, یا وزڈم نہیں ہے, یا نالج نہیں ہے. سو ایک ایشو تو یہ ہے. دوسرا ایشو پارلیمنٹ پہ یہ ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو اہمیت دینے والے لوگ کتنے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جو وہ بات کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے بات کرتے ہیں یا قومی معاملات پہ بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ زیادہ تر پچھلے 7-8 مہینوں میں ایک بھی نیشنل ایشو پہ, سوائے جب یہ انڈین ایگریشن ہوئی, اس کے علاوہ کوئی قومی نہ بل پاس ہوا نہ اس پہ. ساری بات چیت اپنے پہ ہے کہ جی مجھے پارلیمنٹ میں بیٹھنے دیا جائے, مجھے یہ اسپیکر صاحب بلوا کے دیں, مجھے جیل میں رکھا, مجھے یہ ذات سے زیادہ بڑھ کے نہیں. ابھی پچھلے کیسز جو ہیں وہی ختم نہیں ہو رہے, انہی چیزوں پہ ڈسکشن چل رہا ہے. تو نیچرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ذاتی معاملات, ذاتی جو کچھ بھی کیا ہوا آپ نے, اس کی اہمیت آپ دے رہے ہیں, اس کو اہمیت آپ کہیں زیادہ دے رہے ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین دین دی ایشوز وچ آر ریلیٹڈ ٹو یور کانسٹیٹوئنسی. جن لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا انہوں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں جا کے اپنی ذات کے لیے آپ جنگ کرتے نہیں, تو اپنے ایشوز کے لیے. سو وہ دوسرا پوائنٹ ہے. اور تیسرا ہے کہ اگر ڈسکشن جو بھی ہوئی ہے, اگر نیشنل ایشوز پہ کچھ کی بھی ہے تو واٹ از دی کوالٹی آف ڈسکشن. اگر کوالٹی آف ڈسکشن بھی اچھی نہیں, اگر نیشنل ایشوز کے بجائے آپ ذاتیات پہ ہی رہے ہیں, ذاتی ایشوز پہ ہی لڑتے رہے ہیں جو 7 مہینے یہ گزرے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی وہاں پہ خاموش ہی رہی ہے, تو پارلیمنٹ انفیکٹو ہے. سو پارلیمنٹ اپنا رول نہیں پلے کر رہی. تو یہ چیز ہے کہ پھر ان حالات میں کسی نہ کسی نے وہ جب رول پلے کرنا ہے تو وہ سینٹر آف گریوٹی بنتا جائے گا. سو آج تو سچویشن یہ ہے, لیکن مجھے توقع ہے کہ کوئی وقت آئے گا کہ پارلیمنٹ اپنا ڈیو رول پلے کرے گی, کیونکہ اس کی کوالٹی آف ڈسکشن بڑھے گی, اس میں ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے, وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ سیلفش نہیں ہوں گے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے بات کریں. بالکل انشاءاللہ. میں تو وہ سینٹر آف گریوٹی آپ کو ادھر چلا جائے گا. اسی چیز کو میں لنک کر کے آپ سے بس لاسٹ کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 70 سال کی آزادی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جس نظریے پہ پاکستان بنایا تھا ہم اسی صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, یا ہمیں کیا پریکاشنز کرنے کی ضرورت ہے کہ نیکسٹ ہم اچھا فیوچر دیکھ سکیں؟ دیکھیے جمیلہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
میں جو پرانی ہسٹری جب دیکھتا ہوں، پاکستان بننے کے فوراً بعد ہمارا لگاؤ ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ بڑا سٹرونگ تھا. یہ پھر گریجولی ویک ہوا، اور آج ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ینگر جنریشن جو ہے وہ آئیڈیالوجی اور پاکستان پہ کلیئر نہیں ہے. آپ جس فلسفے کی یا جس سوچ کی بات کر رہی ہیں یا جس نظریے کی بات کر رہی ہیں جس کے تحت پاکستان چلا، وہ تو غیر متزلزل تھا، اس کے اندر تو تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ آپ کی جو کریشن تھی اس ملک کی، وہ اس کی بنیادی وہی چیز تھی. وہ اتنی اسٹرانگ چیز تھی، اس کو ہم ختم کر دیں گے تو مطلب آپ اپنے ملک کو ختم اس میں ایک لبرل طبقہ بھی پیدا ہوا جو چیلنج کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہے. یہ تو مطلب قائد اعظم نے جو 11 اگست کو تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے مائنورٹیز کے حقوق کی بات کی تھی. یہ ہر اسلامی ریاست میں مائنورٹیز کے حقوق جو ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں، ریاست مدینہ میں بھی تھے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ وہ صرف آپ ایک سیکولر ریاست بنیں گے تو تب وہ چیز آئے گی، تو آپ اپنی آئیڈیالوجی کو نگیٹ کر رہے ہیں. تو بہت سارے قائد اعظم کی تقریروں کو لوگوں نے اپنے مرضی کے مطابق ڈھال کے تو ڈسٹورشن جو پیدا کیا، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج ہم اپنے نظریے سے کچھ دور ہیں کمپیئر ٹو واٹ وی ور دیئر ان 1947 یا اس کے بعد. اور دوسری چیز یہ کہ بہت بڑی جو ہم نیگلیجنس ہم ایک کوتاہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی نئی جنریشن کو اس پہ ایجوکیٹ نہیں کر رہے. مور دین 62% ہماری جو آبادی ہے ان کو ینگ ہے، ان کو کرنا تھا. لیکن ہوا یہی ہے کہ ایک تو ہم نے وہ کنفیوژن اور کانفلکٹ پیدا کر دیا آئیڈیالوجی کی سوچ میں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کتابوں کے نصاب میں سے بہت ساری چیزیں نکال دیں. آج آپ لیکن اس کو کون کرے گا اس طرح؟ یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے. اس گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اس آپ کی سروائیول، آپ کی کٹھی یونٹی جو آپ ملک کی، یہ اس کو جو تھریٹس ہیں صوبائیت سے یا سیکٹیرین، یہ نکلیں گی تب جب آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم مخلص ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امجد صاحب پروگرام پہ آنے کے لیے، اور اتنی ہیلدی ڈسکشن ہوئی ہماری. بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم بے شک ہم اپنا پاکستان ڈے منائیں، پاکستان ریزولوشن ڈے منائیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دن منانے سے بالکل ایک یاد تازہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس نظریے کو ہم نے اسٹرانگ بنانا ہے جس پہ اس ملک کی جو ہے وہ بیس رکھی گئی تھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.